حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار امتحانات سے آزمایا۔ تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی، جیسے کہ آپ پچھلے ویڈیو میں بھی ان باتوں کو سنے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں چند باتیں اس سے آگے کی آپ کو سناؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جہاں بہت سارے امتحانات آئے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ایک اور بہت بڑا امتحان آیا، بہت بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ تم قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا کہ قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر 100 اونٹ قربانی کیے۔ پھر خواب آیا، پھر 100 اونٹ قربانی کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو 3ویں رات میں جو خواب آیا، تیسری مرتبہ کہ قربانی کرو، ایسی چیز کی قربانی کرو جو تجھے بہت زیادہ محبوب ہو، پیارا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے واسطے، نبی کا خواب اللہ کا پیغام ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے چلے، وہیں آئے جہاں پر جس کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں، جہاں چرند و پرند کچھ نظر نہیں آتے تھے، وہیں پر آئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ میں اپنے بچے کو لخت جگر کو ایک دوست کے پاس ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اب ان کو تیار کرا دیں۔ بیوی نے، حضرت ہاجرہ نے فوراً تیار کرا دی، اچھے کپڑے پہنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے، آپ کی روانگی ہوئی، آپ لے کر جا رہے ہیں اسماعیل کو قربانی کرنے کے واسطے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے واسطے، اپنے رب کو، پروردگار کو راضی خوش کرنے کے واسطے قربانی کرنے کے لے کے جا رہے ہیں، تو شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کا مقام تو اور بہت اونچا ہو جائے گا، بہت بڑے نیکیوں کے یہ حاصل کر لے گا، تو شیطان کو کیوں قرار آتا، کیسے سکون پاتا؟ شیطان دوڑا ہوا اسماعیل کے پیچھے بھاگنے لگا اور کہا کہ یہ لڑکا تو کہاں جا رہا ہے، یہ بچہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ، اپنے ابا کے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا بہکا نہیں، تیرا باپ تجھے لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے واسطے، تجھے ذبح کر دے گا، تیرے گردن کے اوپر، گلے کے اوپر چھری چلا دے گا، دیکھ تیرا ابا کے آستین میں چھری چھپا ہوا ہے، چاقو چھپا کر رکھے ہیں۔ تو شیطان کو اسماعیل نے غصے سے بھر کر کہا کہ میرا باپ اگر قربانی کرنے کے لیے مجھے جا رہا ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرتا۔ تو شیطان کو کہنا پڑا کہ نہیں، تیرے رب کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی خوش کرنے کے واسطے تجھے ذبح کر دے۔ اسماعیل نے کہا شیطان مردود، تو مجھے بہکانے آیا ہے، اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے واسطے ذبح ہو جاؤں گا۔ اور اٹھا کر کنکریں اٹھا کر شیطان کو مارا۔ پھر بھاگے ہوئے شیطان دوڑتا ہوا بیوی کے پاس، ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیوں اپنے بچے کو کیوں بھیج دیا؟ کہنے لگی کہ میرے شوہر اپنے دوست سے ملانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہ نہیں، غلط،
وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ تو اپنے بچے کو لے جا کر ذبح کر دے گا، قربان کر دے گا۔ کہنے لگی بھلا ایسا کوئی کرتا ہے؟ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور آخر عمر میں دعاؤں کے ساتھ، بہت حسرتوں کے ساتھ اللہ نے جو اولاد عطا فرمایا، لخت جگر عطا فرمایا، کیا اس کو ذبح کیا جائے گا؟ کہنے لگا نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، قربانی کر دے۔ حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، تو ایک اسماعیل نہیں، کتنے اسماعیل آئے، ہم اس کو اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے قربان کر دیں گے۔ تو شیطان کو یہاں بھی موقع نہیں ملا، شیطان کو وہاں بھی موقع نہیں ملا، اور ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو لے جا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، دیکھ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا اے میرے باپ، اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ جلدی کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اسماعیل صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے میں ہر آزمائش پر اتر جاؤں گا، میں اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ اے میرے باپ، آپ جلدی اس عمل کو کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے اوپر، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر تیز چاقو سے، تیز چھری سے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں، اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے قربان کر دیتے ہیں، اور چھری تیز چلا رہے ہیں لیکن گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ ابراہیم کو غصہ آیا، اپنی چاقو چھری کو اٹھا کر تیز پتھر پر مارتے ہی وہ پتھر ریزے ریزے ہو گیا۔ کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹتی ہے اور پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت گوئی عطا فرمائی، چاقو کو آواز آتی ہے کہ تو کہتا ہے کاٹ اور رب کہتا ہے نہ کاٹ، میں تیری مانوں یا رب کی مانوں۔ کیا عجیب منظر تھا، کیا عجیب عالم تھا، کیسا وقت تھا، کیسی گھڑی تھی۔ اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے ایک پیغمبر جلیل القدر نبی ابراہیم، اللہ کا دوست خلیل، اپنے بیٹے کے اوپر لخت جگر کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں سے خوش ہو گئے اور جبرائیل کو کہا جاؤ اور اس کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دو۔ بہرحال اسماعیل کو ہٹا لیا گیا اور چھری گلے پر چلی، جب دیکھا تو اسماعیل سامنے بیٹھ کر ہنس رہے ہیں اور چھری جانور کے گلے کے اوپر چل گئی ہے۔ یہی وہ قربانی ہے، یہی وہ عمل ہے، اسی عمل کو ہم دہرا رہے ہیں۔ یہی وہ سنت ابراہیم ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ یوم النحر کے دن، ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ کے اندر یہ وہی قربانی ہے میرے دوستو، اسی قربانی کو ہم ادا کرتے ہیں، اسی قربانی کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو راضی خوش کرنے کے واسطے اس عمل کو دہرا رہے ہیں اور اپنے گلے، اپنے جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلا کر اللہ رب العزت کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں، جانور کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں، مالک کو، پروردگار کو راضی خوش کرنے کے واسطے، گوشت کھانے کے واسطے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں، لوگوں کے سامنے نام نمرود کے واسطے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے واسطے نہیں۔ قربانی ہم کیوں کریں گے؟ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرے رب کا حکم ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے واسطے، پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے واسطے ہم اپنے جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلا کر اپنے پروردگار کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ ہر صاحب نصاب جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن قربانی اور زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے صاحب نصاب کو سال پورا ہونا ضروری ہے۔ سال پورا ہو گیا، سال پورا ہونے کے بعد اگر صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔
اور اگر 10 مہینہ وہ مالدار رہا، 11 مہینہ مالدار رہا، 12ویں مہینے میں جب سال پورا ہوتا ہے وہ ٹائم میں آدمی غریب ہو گیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اب وہ صاحب نصاب نہیں۔ لیکن جو قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی کے واسطے آدمی پورے سال 10 مہینہ 11 مہینہ غریب رہا، اور ذی الحجہ کے 3 دن کے اندر 3 دن جو قربانی ہوتی ہے، یوم النحر پہلا دن، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 3 دن کے اندر اگر یہ غریب آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، پیسے آ جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ سال کے مہینے کے اس کے واسطے کوئی قید نہیں، قربانی کے 3 دن کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، پیسے والے ہو جاتا ہے، تو قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر قربانی نہیں کرے تو گنہگار ہوگا، وعید ہے اس کے واسطے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب استطاعت، صاحب نصاب جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، ایک جانور خرید کر ذبح کر سکتا ہے یا بڑے جانوروں میں اپنا حصہ دے سکتا ہے، اگر پھر بھی وہ یہ کام نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے قربانی نہ دینے والوں کے اوپر۔ اس لیے آدمی قربانی کرے، اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے کرے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، حصہ دیا بڑے جانوروں میں، قربانی کیا، تو وہ بھی قربانی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، ان کو بھی نیکی ملتی ہے۔ قربانی ایک بہت بڑا اونچا عمل ہے، قربانی ایک بہت بڑا اونچا عمل ہے، بے شمار نیکیوں کو آدمی حاصل کر لیتا ہے اس عمل کے ذریعے سے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ محبوب دوست بن جاتا ہے۔ قربانی کا عمل بیکار نہیں ہے، قربانی کا عمل بیجا نہیں ہے۔ جو لوگ قربانی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو لوگ قربانی کے عمل کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ قربانی کی اصل چیز کو نہیں سمجھا۔ قربانی کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے جانوروں کو نیست و نابود کرنا نہیں ہے، قربانی کے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو کھینچنا ہے۔ اور جن چیزوں کی قربانی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کے اندر بے شمار برکتیں نازل فرماتے ہیں، بے شمار برکتیں نازل فرماتے ہیں قربانی کے جانوروں کے اندر۔ آپ دیکھیے کتنے زمانے سے، کتنے دنوں میں کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، لیکن بکریوں کی نسل دیکھیے، اس میں کتنی برکتیں ہیں، گایوں میں دیکھیے کتنی برکتیں ہیں، اونٹوں میں کتنی برکتیں ہیں۔ تو یہ قربانی کے عمل کے ذریعے سے اس نسل میں، ان جانوروں میں کمی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں کو، رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے عمل کو ہم سمجھیں، قربانی کے اس عمل کو ہم ضرور ادا کریں۔ اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کریں تو اس کے اوپر وعید ہے، ذرا ڈرنے کی ضرورت ہے، ذرا خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ صرف مال پیسے کو جمع کر رکھ لینے سے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نہایت ہی اچھے انداز سے، شوق جذبے سے، اخلاص سے اپنے رب کو راضی خوش کرنے کے واسطے قربانی والا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں اور بہت سی باتوں کو بیان کروں گا۔ آپ سے بیضا سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے ویڈیو کو، ہمارے بیانات کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔